بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر آستانہ علیہ چورہ شریف آپ سب احباب کی سماعتوں کو محفوظ فرما رہے تھے، اور ان کے جو پاکیزہ کلام میں آخری درس تھا وہ یقیناً نماز کا درس تھا، اور میں نے احباب انتظامیہ سے پوچھا کہ میں تو الحمدللہ نماز پڑھ کے آیا ہوں راستے میں، تو احباب کا پروگرام کیا ہے؟ تو انہوں نے پروگرام یہ بتایا کہ انشاءاللہ العزیز نماز کے وقت میں ہی نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ تو جتنا وقت باقی ہے میں انشاءاللہ بہت زیادہ سمع خراشی کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، مناسبت بھی نہیں ہے، اور ہم چشتی لوگ ادب والے ہیں، بزرگوں کے بعد کوئی ایسی بات کرنا جو بے ادبی کی طرف لے جائے وہ ہماری روایت بھی نہیں بنتی، اس لیے بہت مختصر وقت میں اپنے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ آپ سب احباب کی خدمت میں اتنی گزارش ہے کہ 3 دفعہ مجھے گرمانے کے لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ جن کی زبانیں مالک نے تعریف مصطفیٰ کے لیے دی ہیں وہ ذرا سر ہلانے سے گریز کریں اور زبان سے ثبوت دیں کہ ان کا تن بھی نبی کی تعریف کے لیے حاضر ہے، ان کا من بھی نبی کی تعریف کے لیے حاضر ہے۔ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ نماز، کلمہ و روزہ، زکوٰۃ، حج و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر میں اپنی فکر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کے ذہنوں تک پہنچانے سے پہلے یہ جملہ سمجھا جاؤں تو شاید راستہ آسان ہو جائے کہ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ اور اجمیر کے دولہا سے لنگر لے کے کہ دین است حسین،
یہ جملہ آپ تک اردو میں پہنچاؤں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، خدا نے دین بنایا ہے، جن کی الفت کو وہ نسل غیر نہیں ہے، وہ گھر حسین کا ہے۔ اور ہماری شومی قسمت ہے کہ ہم لوگ ذکر حسین پہ تو توجہ دیتے ہیں لیکن فکر حسین پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم وہ درد تو بڑے ذوق سے سنتے ہیں، وہ کیفیات تو بڑے ذوق سے سنتے ہیں جو کربلا کے میدان میں سید السادات پر وارد ہوئیں۔ یہ سوال تو ہم ضرور سننا پسند کرتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، لیکن ہم یہ سننا نہیں چاہتے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا۔ مسئلہ یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ بلا شبہ ایسی عظیم قربانی بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر وہ قیمتی مقصد کیا تھا جس کے لیے کائنات سے مہنگے حسین نے علی اکبر جیسے مہنگے کو قربان کر دیا ہے۔ سوچنا تو چاہیے کہ وہ مشن کیا تھا جس مشن کے لیے قیمت بھرتے ہوئے حسین نے اپنا 6 ماہ کا لال بھی بچا کے نہیں رکھا۔ تو قبلہ اگر ایک جملے میں وہ مشن پہنچاؤں تو اپنی بات تک راستہ ہموار ہوتا نظر آئے گا۔ نازاں ہے جس پہ زہد وہ زاہد حسین ہے، نازاں ہے جس پہ زہد وہ زاہد حسین ہے، دین نبی کا حشر تک شاہد حسین ہے۔ نازاں ہے جس پہ زہد وہ زاہد حسین ہے، دین نبی کا حشر تک شاہد حسین ہے۔ اور اتنی بڑی قربانی دی کیوں؟ مشن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ایک جملے میں بات آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کروں۔ نازاں ہے جس پہ زہد وہ زاہد حسین ہے، دین نبی کا حشر تک شاہد حسین ہے۔ سب کچھ لٹا کے، سب کچھ لٹا کے، میں پھر اپنے لفظ پر آپ کے ذہنوں کو روکوں گا، لٹاتی دنیا بڑا کچھ رہی، کسی نے مال لٹایا، کسی نے اولاد لٹائی، کسی نے جان لٹائی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے قلم نہیں توڑ دیا کہ ہر تاجر تجارت کرتے ہوئے کچھ سودا تو بچا لیتا ہے، لیکن یہ کمال کا تاجر تھا کہ سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ قبلہ کوئی مال لٹاتا ہے، کوئی جان لٹاتا ہے، کوئی اولاد لٹاتا ہے، نبی کا تربیت یافتہ حسین بچا کے کچھ بھی نہیں رکھتا، مال بھی قربان کرتا ہے، آل بھی قربان کرتا ہے، جان بھی قربان کرتا ہے۔ کرتا کس پر ہے؟ آخری بندے تک توجہ، بڑا جملہ نظر کر رہا ہوں بزرگوں کو سبق سناتے ہوئے۔ نازاں ہے جس پہ زہد وہ زاہد حسین ہے، دین نبی کا حشر تک شاہد حسین ہے۔ سب کچھ لٹا کے جس نے بچائی نبی کی شان، ناموس مصطفیٰ کا مجاہد حسین ہے۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس انتہائی پر نور تقریب میں نورانیت کے تاجدار، جرت و بصالت کے پروردگار، شہنشاہ ہمت و استقامت سیدنا امام حسین پاک کی پاکیزہ بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی
جس خوبصورت آیہ مبارکہ کا خوبصورت سہارا مجھ گناہگار نے حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیہ مبارکہ حفاظ تو جانتے ہیں، باقی اب آپ ذہن نشین فرما لیں۔ 25واں پارہ ہے، سورہ شورى ہے اور آیت نمبر ہے 23۔ 23 بھی اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں، اگر پنجابی کہا جائے تو پھر 23۔ آیت کا نمبر ہے 23۔ میں لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کا عادی بھی نہیں، اس وقت بھی نہیں، مناسبت بھی نہیں۔ میں آیت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہانی نہیں، سٹوری نہیں، حکایت نہیں، روایت نہیں، مجھے صرف 2 جملے عرض کرنے ہیں کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، اور اس آیت میں جس کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے، رب نے اس کی کون کون کی شان کو کھول کے بیان فرما دیا۔ بغیر کسی تمہید کے لمبی چوڑی تشریح میں گئے بغیر منزل کی طرف سفر تیزی سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد نے لکھا، امام حاکم نے لکھا، اور جس بادشاہ کے حوالے سے لکھا اس شہنشاہ کا نام ہے سید المفسرین عبداللہ ابن عباس۔ خود بھی صحابی ہیں، بابا بھی صحابی ہیں، اور اس کو جہان میں ایک وکھرا سا شرف حاصل ہے کہ اس کے لیے علم قرآنی کی دعا خود صاحب قرآن محمد عربی نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار کی محفل میں حاضر تھے، اور یقیناً اس محفل جیسی کائنات میں کوئی محفل نہیں ہو سکتی جس محفل میں سننے والے صحابہ تھے، سنانے والے سیدہ زہرا پاک کے بابا تھے۔ کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، دیوانی ہے دنیا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے ان کی محفل میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ صاحبان ذی وقار، سرکار کی کمال کی محفل سجی ہے، صحابہ دید کی خیر بھی لے رہے ہیں، اور حضور کی زبان سے لنگر بھی نصیب ہو رہا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، صحابہ کی جماعت حاضر ہوئی، اور آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، یہ آیہ مبارکہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ہم تک پہنچی ہے۔ ہمیں یہ تو پتا چل گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی محبت رب نے ساری کائنات پہ فرض فرما دی ہے۔ میں محبت آسانی کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ مودت کا پورا معنی محبت نہیں ہو سکتا۔ مودت ہی کہتے رہے تو زیادہ خوبی بنتی ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو پتا چل گیا، ہمیں پتا چل گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مودت ساری کائنات پہ فرض ہو رہی ہے۔ سائیں، ہم پوچھنے یہ آئے ہیں کہ آپ کی زبان سے ہمیں پتا چل جائے کہ سارے قرابت دار حضور آپ کے اس میں شامل تو ہیں، لیکن وہ خاص کون ہیں جن کے سر پہ پگڑی رب ذوالجلال بھی سجا رہا ہے اور آمنہ کا لال بھی سجا رہا ہے۔ صحابہ کا یہ سوال، تشریح میں مجھے جانا نہیں، مجھے بہت آگے منزل ہے جس کی طرح مجھے جانا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، سرکار کے مقدس ہونٹ ہلے، لا ریب و بے عیب زبان ہلی، کائنات سے حسین تر آواز کائنات کو خیرات دینے پر آمادہ ہو گئی۔ حضور نے جو پاکیزہ الفاظ بولے، ابن عباس فرماتے ہیں، حوالے پہلے آپ کے ذہن میں ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ یا رسول اللہ، خاص طور پہ
پہ وہ کون لوگ ہیں جن کی شان اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی؟ تو ابن عباس فرماتے پہلا بے مثال نام جو مدینے والے کی پاکیزہ زبان پہ آیا وہ بے مثل نام سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام نامی تھا۔ دوسرا نام جناب علی المرتضیٰ کا نام نامی تھا۔ تیسرا بے مثل نام آقا حسن پاک کا نام تھا، اور چوتھا بے مثل نام اس بادشاہ کا نام تھا جس کی عظمت کو سلامی پیش کرنے کے لیے آپ اپنے تن کو بھی لے کے آئے بیٹھے ہو، اپنے من کو بھی لے کے آئے بیٹھے ہو۔ تو قبلہ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ دیگر قرابت داروں کے ساتھ ساتھ خاص جن کا ذکر ہوا ہے ان خاصوں میں سے خاص نام آقا حسین کا ہے، بے مثل نام حسین کا ہے۔ تو اب جب آیت کا ترجمہ کریں گے یا آیت کے متعلق بات کریں گے تو آج کی محفل میں جب موقع ہوگا جناب زہرا پاک کی بارگاہ کا تو وہ بات بھی چلے گی، جب موقع ہوگا جناب علی کی نسبت کی محفل کا تو وہ بات بھی جچے گی، جب آقا حسن کی بات چلے گی تو وہ بات بھی اسی حوالے سے جچے گی۔ چونکہ آج ذکر ہے آقا حسین کا، تو آج جب ہم آئندہ وقت میں آئندہ لمحوں میں اس آیت پہ بات کریں گے تو کھل کے کریں گے کہ اس آیت کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف میں میرے رب نے حسین کے ظاہر کی بھی تعریف فرما دی ہے، حسین کے باطن کی بھی تعریف فرما دی ہے۔ صاحبان ذی وقار، میں اپنے انتہائی معزز بزرگوں کی موجودگی میں سبق سناتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیہ مبارکہ میں حسین کی عزت کا حسن یہ ہے، حسین کی عظمت کی خوبی یہ ہے کہ دیکھنے میں نے تھوڑا سا ٹکڑا آیہ مبارکہ کا تلاوت کیا ہے، علماء موجود ہیں، حضور کی نسبت والے ہر شخص کے قدموں کی دھول میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جتنا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، آخری بندے تک توجہ، یہ ٹکڑا کوئی سادہ سا پیغام نہیں، کوئی معمولی سا پیغام نہیں، کوئی عام سا پیغام نہیں، حد ہے حسن قرآن کی بھی اور حسن امام کی بھی۔ جتنا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا اس میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میری ناقص تحقیق کے مطابق اس تلاوت شدہ حصے میں میرے رب نے میرے حسین کی عزت کے 5 مستقل مضمون بیان فرمایا۔ اب علماء تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، میں اپنی ناقص تحقیق پہ بات کر رہا ہوں۔ کتنے مضمون بیان ہوئے ہیں؟ بولیے۔ آخری بندے نہیں بولتے، ہمیں آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، بولیں گے تو ہماری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حسین کا ذکر جو کرتا ہے میرا مالک اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ صاحبان ذی وقار کتنے مضمون ہیں؟ تو ان 5 مضمونوں میں سے پہلا مضمون اللہ نے لفظ قول میں بیان فرمایا، دوسرا مضمون حسین کی عظمت کا لا سلکم میں بیان فرمایا، تیسرا مضمون حسین کی عزت کا علیہ اجرن میں بیان فرمایا، چوتھا مضمون الا المودت میں بیان فرمایا، اور 5واں کمال کا مضمون فی القربہ میں ایسا بیان کیا کہ اگر کریموں کا کرم شامل حال ہو اور اس خوبصورت لفظ کے دروازے کی خیرات 1 منٹ کے لیے بھی نصیب ہو جائے تو ہر اٹھنے والا بازو کھڑا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو قیامت تک سنیوں کے عقیدے بھی کھول رہا ہے، آقا حسین کے قصیدے بھی کھول رہا ہے۔ اب آپ کا ذہن حاضر ہے، زیادہ دیر لگانے کا میں عادی نہیں۔ ملک صاحبان نے، ایڈوکیٹ صاحب ہیں، نصیر صاحب ہیں، سلمان صاحب ہیں، باقی بھائی نے بڑے خلوص سے، بڑے ذوق سے، بڑی محبت سے مجھے پابند کیا کہ تو نے اس محفل پہ ضرور آنا ہے، اور الحمدللہ وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا۔ میں بات کر رہا تھا کتنے مضمون بیان ہوئے؟ ماشاءاللہ، یہ 5 کی نسبت بھی بڑی کمال کی ہے۔ کتنے مضمون بیان ہوئے؟ 5۔ الحمدللہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کی اولاد کے بھی غلام ہیں، ہمیں حق 4 یار بھی عزیز ہے، ہمیں پنجتن پاک بھی عزیز ہے۔ کائنات کی واحد جماعت ہے جسے مالک نے مدینے والے کی ذات کا بھی پیار دیا ہے، حضور کی ہر نسبت کا بھی پیار دیا ہے۔ صاحبان ذی وقار، پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ قل۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ
آخری بندے تک بول لیجئے. پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ قل. تو پہلا مضمون میں شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جس چیز کی نسبت مدینے والے سے ہو جائے، خواہ وہ بل واسطہ ہو خواہ وہ بلا واسطہ ہو، پھر اس کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا. جب حضور سے منسوب ہو جاتا ہے پھر کائنات ختم ہو سکتی ہے، اس کی بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مبوشان امام حسین. صاحبان ذی وقار آخری بندے تک توجہ. میں موضوع کو شروع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ ماشاءاللہ زور سے بولیے. کیا لفظ ہے؟ لفظ ذوق سے ایک دفعہ پھر کہہ لیجئے. کیا لفظ ہے؟ لفظ. میں نے آپ کے ذہنوں پر بوجھ نہیں بننا. 10 سے 15 منٹ میں نے بات کو آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کر دینا ہے. علماء تفسیر نے لکھا، آخری بندے تک توجہ، پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. علماء تفسیر نے لکھا کہ جہاں لفظ قل آئے، کیا آئے؟ لفظ قل آئے. قرآن قانون عرض کر رہا ہوں، قرآنی لا عرض کر رہا ہوں، قرآنی اصول عرض کر رہا ہوں. جہاں لفظ قل آئے، آخری بندے تک توجہ، یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ یہ جملہ ہے. جہاں لفظ قل آئے وہاں میرا مالک ایمان کی شان بیان نہیں کرتا، ایمان کی جان بیان فرماتا. یہ بات ایسی ہے اگر آپ سمجھ گئے تو آپ خود دعا دیتے ہوئے بازو کھڑا کر کے کہتے پھریں گے کہ لوگوں اس کائنات میں سنی بھی حسین کو نہیں مانتے، سنی ہی حسین کو مانتے. ہاں توجہ فرمائیں. مسئلہ دقیق ضرور ہے لیکن میرا پرابلم یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حق امام حسین کے لیے کوئی ایسی روایت نہیں پیش کرنی جس میں شک ہو، کوئی ایسا جملہ نہیں کرنا جس میں شک ہو. قبلہ تاریخ جتنی بھی مضبوط ہو حضرت تصدیق فرمائیں گے شک ہوتا ہے، لکھنے والا جتنا بھی مضبوط ہو شک ہوتا ہے. اس کائنات میں حق بات ہے تو یا اللہ کے قرآن کی بات ہے یا محمد عربی کے فرمان کی بات. تو حق امام ہے، اس کے لیے شک والی بات جچتی نہیں، خوبصورت نہیں لگتی. سنی کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ حق امام کے لیے حق کی پیش کرتا ہے، اور جب بھی حق امام کی بات کرتا ہے یا اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے یا محمد کا پاکیزہ فرمان پیش کرتا ہے. توجہ ہے نا؟ اسی بات پہ لفظ قل پہ بات ہماری چھڑ گئی ہے. جہاں لفظ قل آئے، یہ بڑا قیمتی مرحلہ ہے، جہاں لفظ قل آئے وہاں میرا مالک ایمان کی شان بیان نہیں کرتا، ایمان کی جان بیان کرتا. کیا بیان کرتا ہے؟ بولیے کیا بیان کرتا ہے؟ کیا بیان کرتا ہے؟ مجھے بار بار کہنے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ کی توجہ منقسم ہے. توجہ میری طرف کریں، میں بار بار آپ کو نہ بلواؤں. جہاں قل آئے وہاں ایمان کی شان بیان نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے ایمان کی؟ اب ہر چہرے پر سوالیہ نشان ابھر رہا ہے، ابھرنا بھی چاہیے کہ مشہدی شاہتوں نے کیا چکر چلا دیا. ایمان تو ایمان ہوتا ہے، یہ کیا چکر بنا رہا ہے؟ ایمان کی شان نہیں، ایمان کی جان ہے. تو قبلہ حضرت کو سبق سناتے ہوئے جملہ عرض کروں گا. قبلہ شان اور ہوتی ہے جان، شان اور ہوتی ہے جان، شان اور ہوتی ہے جان. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے شان میں اور جان میں فرق کیا ہے، اور ایک جملے میں سمجھاؤں تو آخری بندے کی توجہ چاہتے ہوئے یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. شان میں اور جان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شان بہت ضروری ہے، پھر کہوں گا بہت ضروری ہے، پھر کہوں گا بڑی ضروری ہے. لیکن فرق سے نشین فرمائیں، شان جتنی بھی ضروری ہو اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. نہیں جملہ سمجھا آپ نے؟ شان جتنی بھی ضروری ہو اس کے بغیر بھی ماڑا صحیح، کمزورا صحیح، غلط صحیح، گندا صحیح، لیکن گزارا. سنی کا عقیدہ دیکھ، سنی حسین کو کیا مانتا ہے؟ شان جتنی بھی قیمتی ہو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جان کہتے ہی اسے ہے. آئے ہائے یار، اسلام آباد کا مجمع اور ایسی چپ آپ نے اوڑی ہوئی ہے. حضرت صاحب نے چادر اوڑھ تاریخ
شروع کی ہے، خاموشی کی تاریخ نہیں شروع فرمائی ہوئی. تو وہ چادر کا خیال کریں، ضروری نہیں کہ زبانوں پہ بھی تالے لگا دیں. یہ آقا حسین کا ذکر غیرت والے سنی اور اس طرح سنو کے بیٹھو گے تو لوگ تمہیں حسینی کیسے مانیں گے؟ اپنے کلیجے کو بھی لگا دو، اپنی زبان کو بھی لگا دو. اور آج ڈائری امام پاک کی بارگاہ میں اس انداز میں جائے کہ جتنے بیٹھے تھے ان کا تن بھی تیری یاد میں لگا ہوا تھا، ان کا من بھی تیری یاد میں لگا ہوا تھا. صاحبان ذی وقار توجہ فرمائیں، شان کے بغیر جتنی بھی ضروری ہو اس کے بغیر گزارا، لیکن جان کے بغیر گزارا. کوئی پریشان نہ ہو، میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. میں نے رولیکس پہنی ہوئی ہے، گھڑی ہے، اچھی ہے، شان ہے. کپڑے پہنے ہوئے، شان ہے. آکسفورڈ کا سویٹر پہنا ہوا ہے، شان ہے. اچھی گاڑی پہ آیا ہوں، میری شان ہے. 3-4 دوست ساتھی میرے ساتھ ہیں، یہ میری شان ہے. مثال دے کے سمجھاؤں، مسئلہ یہی پہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بلا گھڑی شان ہے، اچھے کپڑے شان ہے، اچھا سویٹر شان ہے، اچھی گاڑی شان ہے، نوکر چاکر شان ہے. ایمان سے میرے سوال کا جواب دیجئے. مجھے آج علی پر فراش آنا تھا. شان بڑی اچھی ہے، بڑی ضروری ہے، بہت لازمی ہے، لیکن ضمیر سے پوچھ کے جواب دیجئے، اگر میرے پاس گھڑی نہ بھی ہوتی میں آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا؟ آہستہ بولے، پریشان کیوں ہو گئے؟ میرے پاس اچھے کپڑے نہ بھی ہوتے، ملوٹے کپڑے پہن کے بھی آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا؟ سویٹر نہ بھی ہوتا، چادر لے کے بھی آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا؟ گاڑی نہ بھی ہوتی، بس پہ بھی آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا؟ ساتھی نہ بھی ہوتے، اکیلے بیگ پکڑ کے بھی آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا؟ تو قبلہ پتہ چلا شان بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس کے بغیر بھی گزارا ماڑا ہے، گندا ہے، کوڑا ہے، لیکن گزارا ہو سکتا ہے. اب خود جواب دیجئے، گھڑی نہ تھی میں آ سکتا تھا، کپڑے نہ ہوتے میں آ سکتا تھا، گاڑی نہ ہوتی میں آ سکتا تھا، ساتھی نہ ہوتے میں آ سکتا تھا. خود جواب دیجئے، اگر مجھ میں جان ہی نہ ہوتی، اگر مجھ میں جان ہی نہ ہوتی، ایمان سے بتائیے آ سکتا تھا؟ ایک گھڑی کیا 10 گھڑیاں دے دیتے نہیں آ سکتا تھا؟ ایک گاڑی کی بجائے 10 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی نہیں آ سکتا تھا؟ پھر بھائی عقل سے فیصلہ دو، شان بڑی قیمتی ہے لیکن اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. جان کا تعارف ہی یہ ہے کہ جان کہتے ہی اسے ہے جس کے بغیر گزارا، جس کے بغیر گزارا. اب کوئی یہ نہ کہے مثال دے کے بات کر گیا کہ بلا مثال میں نے سمجھانے کے لیے کہی ہے، دلیل میں نے مثال کو نہیں بنایا، دلیل میں نے اللہ کے قرآن کو بنایا. اور جملہ میرا وہی کا وہی کھڑا ہے، جہاں قل آئے وہاں کیا بیان ہوتا ہے؟ ایمان کی شان بیان نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے ایمان کی؟ اب سنیے، میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں اور پیغام آپ کے سپرد کر کے چلا جاتا ہوں. توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا کیا ہے؟ یہ ایمان کی شان نہیں. کیا ہے ایمان کی؟ کیا ہے ایمان کی؟ مثال ذہن میں ہے نا، شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. صاحبان ذی وقار جب توحید کی باری آئی، اللہ نے لفظ قل سے بیان کیا، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید بیان کی اللہ نے قل سے. پھر رسالت ایمان کی جان ہے، اللہ نے قل سے بیان کی، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب اپنی زبانی اعلان کر دے اسی رنگ میں جس میں توحید کا اعلان کیا تھا، اسی اسلوب سے جس میں رسالت کا اعلان کیا تھا کہ لوگوں وہ اور رسول ہوتے تھے جو ایک ایک گاؤں کے لیے رسول بن کے آئے. آمینہ کا لال ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے. اب آپ کا ذہن ہو گیا تیار، میں لنگر دے رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا تھا، موضوع بہت لمبا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں پیغام دے کے چلا جاؤں، مسئلہ سمجھا کے چلا جاؤں. توحید کیا ہے؟ ایمان کی جان. کیا ہے ایمان کی؟ آہستہ نہیں بولنا. کیا ہے ایمان کی؟ صرف 5 منٹ اور آپ کو تکلیف دوں گا. توحید کیا ہے ایمان کی؟ نہیں سمجھ آتی تو پھر وہی مثال لگا کے دیکھ لیں. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں دوزخ کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، حشر کو مانتا ہوں، نشر کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، اللہ کو نہیں مانتا. گزارا ہو جائے گا؟ جو یقین رکھتا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا وہ بول کے مجھے بتائے.
بھائی جو کہتا ہے میں قیامت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، میں منت کرتا ہوں یار گزارا کرو اسے مسلمانوں میں شامل کر لو، باقی ہر چیز کو جو مان گیا ہے اللہ کو نہیں مانتا گزارا کر لو، تو مولوی صاحب ہر جٹ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مشہدی صاحب بے وقوف ہو گیا ہے، شان کے بغیر گزارا چلتا ہے، جان کے بغیر گزارا توحید ہے ایمان کی جان، اس کے بغیر گزارا چل سکتا، رسالت بھی ہے ایمان کی جان، کوئی بندہ کروڑ دفعہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہے گزارا نہیں چل سکتا، بڑے بڑے اختلاف ہوں گے مسالک میں لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے مومن نہیں ہو سکتا، گزارا نہیں چل سکتا۔ قبلہ میں وقت ضائع نہیں کر رہا، بہت لمبی باس کو بہت سمیٹ کے آپ کی سپرد کر رہا ہوں۔ توحید کیا ہے ایمان کی؟ آخری بندے تک بولے کیا ہے ایمان کی؟ اللہ نے کس لفظ سے بیان کی؟ قول سے۔ رسالت کیا ہے ایمان کی؟ اللہ نے کس سے بیان کی؟ قول سے۔ یار مسئلہ آ گیا مقام پر، پیغام میرا سامنے آ گیا، اللہ توحید کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی جان۔ یا اللہ کس سے بیان کی؟ فرمایا قول سے۔ رسالت کیا ہے؟ ایمان کی جان۔ کس سے بیان کی؟ قول سے۔ اب کلیجہ کرو، علی کے نام پر تمہارا شہر ہے، اب ہمت و جرت کا ثبوت دو۔ توحید قول سے، رسالت آہستہ نہیں بولنا، توحید قول سے، رسالت۔ اب باری آ گئی سیدہ زہرا کے بچے کی عزت کی، باری آ گئی حسین کی عظمت کی، باری آ گئی حسین کی رفت کی۔ یا اللہ اب کیا ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تشریح پھر کبھی کرتا رہوں گا، رزلٹ دینا چاہتا ہوں۔ توحید کی باری قل، رسالت کی باری قل، حسین کی عزت کی باری بھی قل۔ یا اللہ توحید تو ایمان کی جان ہے اس لیے قل کہا، رسالت تو ایمان کی جان ہے اس لیے قل کہا، یہ تیسرا قل کیوں آیا؟ مالک فرماتا بے غیرتی نہ کر، جو قول توحید میں ہے وہی رسالت میں ہے، وہی حسین کی عزت میں ہے۔ یا اللہ کیوں قل لکھا؟ فرمایا اس لیے کہا کل علی پر فراش میں سنی بیٹھ کے بازو کھڑا کر کے لوگوں کو بتا سکے اس کائنات میں اکیلا سنی ایسا ہے جس کا عقیدہ ہے توحید بھی ایمان کی جان ہے، رسالت بھی ایمان کی جان ہے، اور حسین بھی ایمان کی۔ پلے باندھے مسئلہ، توحید بھی ایمان کی۔ اب تو بول لیجئے، جان لگا لیجئے، توحید بھی ایمان کی، رسالت بھی ایمان کی، اور میرا حسین بھی ایمان کی۔ معاذ اللہ وہ کوئی ایسا بےہودہ شاعر نہیں تھا جو تاریخیں پڑھ کے شعر لکھتا ہوتا۔ جانتے ہو اجمیری دولہ کو، جانتے ہو خواجہ معین الدین چشتی کو، ان کا ہر لفظ قرآن کی عطا تھی، صاحب قرآن کی عطا تھی۔ وہ اتنا مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھا کہ جب مدینہ شریف میں خواجہ اجمیری حاضر ہوئے، اپنے پیر کے کہے پر ایسے درد کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کہ کرم کی انتہا ہو گئی۔ حضور نے خود جواب دیا، کہا وعلیکم السلام یا سلطان الہند، او مجھ پر سلام بھیجنے والے میرے بیٹے، میں بھی تجھ پر سلام بھی بھیج رہا ہوں اور تجھے ہند کی سلطانی کا تاج بھی عطا فرمایا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنے بڑے بادشاہ نے آقا حسین کی سلامی پیش کرتے ہوئے کہا کیا؟ فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ جو جملہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آخری مصرے میں ہے۔ بات چل رہی ہے حسین کیا ہے؟ ایمان کی جان۔ پلے سے اجمیری بادشاہ نے نہیں کہا، یقیناً قرآن کا فیصلہ دیا، قل کا پیغام دیا، کہا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کائنات کے ملا کٹھے کرو، ان سے پوچھو لا الہ کیا ہے۔ ہر ملا جتنا بھی بے غیرت ہوا مانے گا کہ لا الہ ایمان کی جان ہے۔ میرے پیر نے
مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آقا حسین کے بارے میں سنی کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم حسین کو کیا مانتے ہیں؟ ایمان کی، بولیے زور سے، ایمان کی، پھر ذوق سے بولیے، کیا مانتے ہیں؟ ایمان کی۔ اشارہ کرنے کا عادی ہوں، اگر سمجھ جاؤ تو ذہن حاضر ہے، اشارے کی اجازت ہے۔ ہم ہی حسین کو مانتے ہیں، کیوں؟ ہم حسین کو ایمان کی، دنیا میں بڑے بڑے حسین کو ماننے والے ہیں، کوئی لیڈر مانتا ہے، کوئی رہبر مانتا ہے، کوئی پیشوا مانتا ہے، کوئی مشکل کشا مان لیتا ہے، کوئی حاجت روا مان لیتا ہے، کوئی امام پر جا کے سارے رک جاتے ہیں۔ سنی اس کائنات کا واحد حسینی ہے جو حسین کو امام بھی مانتا ہے، اپنے ایمان کی جان بھی مانتا ہے۔ ذہن حاضر ہے نا قبلہ آپ کا؟ حسین کیا ہے؟ ایمان کی۔ اور میری بات پہلے ذہن میں آپ کے ہے نا، شان کے بغیر گزارا، شان کے بغیر گزارا، ایمان شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا تو پھر فیصلہ قرآن کا کیا ہمارے سامنے آیا کہ لوگوں حسین ہے ایمان کی جان۔ بڑی توجہ، صرف 3 منٹ میں بات مکمل کروں۔ حسین کیا ہے؟ ایمان کی۔ کیا ہے ایمان کی؟ رزلٹ کیا نکلا کہ قرآن کی روشنی میں مومن وہ ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ یہ 2 دفعہ میرے ساتھ آپ نے کہنا ہے، میں نے ایک بہت خوبصورت پہچان آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کر دینا ہے۔ مومن وہ ہے جو حسین سے، 3 دفعہ کہہ لیں، مومن وہ ہے جو حسین سے، کل کا پہلا لنگر کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو حسین سے، جو حسین سے۔ اب ایک اشارہ ہے، سمجھے، خدا را دل کی تختی پہ لکھے، مومن وہ ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ اب آس پاس ماحول پہ غور کریں اور میرا جملہ سمجھے، جسے کائنات مومن کہے، میری مسئلہ نہیں سمجھ رہے، جسے لوگ مومن کہیں، جسے بندے مومن کہیں، جسے مخلوق مومن کہے، بہت قریب آؤ تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا، جسے کائنات مومن کہے وہ تو حسین سے پیار کرے۔ پھر سمجھاؤں، جسے کائنات، لوگ آپ کے محلے شہر کے لوگ جسے مومن کہیں وہ تو حسین سے پیار کرے۔ یار جملہ بڑا قیمتی ہے، ضائع مت کرنا۔ جسے کائنات مومن کہے وہ تو حسین سے پیار کرے، جسے خدا کی ذات مومن کہے، جسے خدا کی ذات مومن کہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حسین سے پیار نہ کرے؟ میرے عقیدے کی پہچان، ہم آل پہ بھی سچ کے، ہم اصحاب پہ بھی سچ کے، جسے کائنات مومن کہے وہ حسین سے پیار کرے، جسے خدا کی ذات مومن کہے وہ کیسے بغض رکھ سکتا ہے؟ اب رب سے پوچھتے ہیں، یا اللہ تو کسے مومن کہتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین، میں صدیق کو مومن کہتا ہوں، عن المومنین، میں عمر کو مومن کہتا ہوں۔ یا اللہ مومن تو وہ ہے تیرے فیصلے کے مطابق، کل کے فیصلے کے مطابق، جو حسین سے پیار کرے۔ تو صدیق کو مومن کہہ رہا ہے، عمر کو مومن کہہ رہا ہے۔ کہا میں ریاتی نمبر نہیں دیتا، علیم بذات صدور ہوں، دیکھ کے انہیں مومن کی پگڑی دے رہا ہوں کہ جب تک نبی ظاہر ہوگا تب بھی حسین سے پیار کریں گے، نبی پردہ کر جائے گا یہ تب بھی حسین سے پیار کریں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں عمر کو کیا کہتا ہوں؟ مومن۔ کیا کہتا ہوں؟ اللہ عمر کو کیا کہتا ہے؟ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو حسین سے، آخری بندے تک بولے، جو حسین سے۔ بس ایک روایت میرے سامنے آ گئی ہے، پڑھ لی، سمجھانے کے لیے ہے۔ آقا کہتا ہے عمر مومن ہے۔ مومن وہ ہے جو حسین سے کیا کرتا ہے؟ بولیے کیا کرتا ہے؟ ایک جملہ سمجھاؤں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے جو عمر کو مومنوں کا سردار بنایا ہے، باقی صفات اپنی جگہ، یہ صفت بھی دیکھیے کہ اس کائنات میں حسین سے پیار کا طریقہ اگر حکومت کے ممبر سے رائج ہوگا تو وہ کسی اور کے ممبر سے نہیں، وہ امیر عمر کے ممبر سے رائج ہوگا۔ شام کا وقت ہے، حضور سبق سناتے ہوئے غنیمتیں تقسیم ہو گئیں، شہزادی رہ گئی۔ کون رہ گئی؟
میرے پاس وقت نہیں تفصیل میں جانے کا. شہزادی رہ گئی. امیر عمر نے فیصلہ کیا شہزادی کا فیصلہ کل کروں گا, اور 2 نشانیاں بھی فرما دی. اور بڑی کمال کی بات ہے, کاش میرے پاس وقت ہوتا. قبلہ امیر عمر وہ عادل ہے جسے عدالت کی سند محمد عربی نے عطا فرمائی. اور جانتے ہو عدل کہتے کسے؟ عدل داتا صاحب نے تعریف فرمائی کشف الماجور شریف میں. عدل کہتے ہیں چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنا. چیز کو اس کی نامناسب جگہ پہ جو کرو گے ظلم ہو جائے گا. نیچے کو اونچا کر دو گے ظلم ہو جائے گا, اونچے کو نیچا کر دو گے ظلم ہو جائے گا. اب تو عادل ہو تو مناسب جگہ دیتا ہے, جس کی عدالت کی گواہی محمد عربی عطا کر رہا ہے. کمال عدل کیا. فرمایا شہزادی کا فیصلہ ہوگا کل, اور 2 اشارے بھی فرما دیے, 2 اندیے بھی عطا فرما دیے. کہا فیصلہ بھی شہزادی کا کروں گا کل, تو چونکہ نبی نے عدالت کا حکم دیا ہے بات بھی مناسب ہوگی. کیا فرمایا یہ ہے شہزادی. کیا ہے یہ ہے بادشاہ کی شہزادی. دوں گا اسے جو شہزادہ بھی ہوگا. بڑی توجہ, دوں گا اسے جو, اور یہاں تک بات چھوڑی نہیں, میں ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. دوں گا اسے جو شہزادہ بھی ہوگا وَأَحَبَّ النَّاسَ إِلَيَّ, اور سارے انسانوں سے عمر کو پیارا بھی ہوگا. سارے انسانوں سے عمر کو شرطیں 2 ہیں, شہزادہ بھی ہو, سارے جہان سے عمر کو پیارا بھی ہو. سنو مومن کہتے کسے ہیں؟ قبلہ صبح ہوئی. امیر عمر کے بڑے بیٹے بڑے فتین ہیں, بڑے ذہین ہیں, بڑے فقیہ ہیں, عبداللہ ابن عمر سلامی کے لیے حاضر ہوئے. بابا سلام. بیٹا وعلیکم السلام. کدھر آئے ہو؟ بابا جی آج شہزادی کا فیصلہ نہیں ہونا, میں اس کے لیے آیا ہوں. فرمایا بیٹا فیصلہ تو شہزادی کا ہونا ہے, لیکن تو کدھر آیا ہے؟ مسئلے کا جملے کا مزہ نہیں لیا. فیصلہ تو شہزادی کا ہونا ہے, تو کدھر آئے؟ بابا سنگھ آپ نے کہا تھا کہ دینی اسے ہے, نکاح اس کے میں دینی ہے جو شہزادہ بھی ہوگا اور عمر کو سارے جہان سے, بول لیجئے, عمر کو سارے جہان سے. ابن عمر سر چکا کے کہتے ہیں صحیح میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ اس وقت حاکم وقت ہیں, تو میں شہزادہ بھی ہوا اور میری طرف سے آج تک کوئی آپ پر اڑاما نہیں آیا, تو اس لیے میں آپ کو پیارا بھی ہوں گا. امیر عمر مسکرا پڑے اور غیرت اور محبت اور ایمان کے اظہار کا کمال کا جواب دیا. فرمایا بیٹا سائیڈ پہ لگ جا. ہائے ہائے ہائے, حضور میں آپ کا بیٹا بھی ہوں, آپ کو پیارا بھی ہوں, بڑا بیٹا جو. فرمایا بیٹا تجھ سے دونوں غلطیاں ہو گئی, سائیڈ پہ چلا جا. بابا صاحب کیسے غلطی ہو گئی؟ میں شہزادہ نہیں, اب سنیں جو سننا چاہتا ہے. امیر عمر کی زبان ہلی. فرمایا بیٹا شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کا باپ بادشاہ ہو. توجہ توجہ, جس کا باپ بادشاہ ہو, اور صرف باپ بادشاہ نہ ہو, دادا شہنشاہ ہو, پردادا شہنشاہ ہو. قبلہ جملہ بڑا قیمتی ہے. امیر عمر فرماتے ہیں بیٹا شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کو بادشاہی دادے پردادے کی وراثت میں ملے. تیرا باپ جو حکومت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہے, یہ حکومت وراثت میں نہیں ملی, محمد کی نوکری کا صدقہ رب نے عطا فرمایا. اچھا بابا صحیح شہزادہ تو نہ ہوا, پیارا تو آپ کو ہوں. اب یہاں پر فیصلہ کیا امیر عمر نے عن المومنین والے تاج کا. فرمایا بیٹا پیارا ضرور ہے لیکن سب سے پیارا نہیں ہے. پیارا ضرور ہے لیکن سب سے پیارا. حیران ہو گئے کون ہوگا؟ چھوٹا بیٹا ہے اسے بھی سائیڈ پہ لگا دیا, چھوٹا بیٹا ہے اسے بھی سائیڈ پہ لگا دیا. اب سنو قول عن المومنین کو رلا کے مسئلہ اب تک پہنچاؤں. دنیا حیران ہے. امیر عمر نے کہا دوں گا اسے جو شہزادہ بھی ہوگا, مجھے سب سے پیارا بھی ہوگا. بیٹے سارے کھڑے ہیں, کسی کی طرف تکتا ہی نہیں, دیکھتا ہی نہیں. آخر وہ وقت آ گیا فیصلے کا. عدالت کا بادشاہ بولا, فرمایا این الحسین, حسین کدھر ہے؟ میرے آقا زادے تشریف لائے. نسبت رسولی کا احترام کرتے ہوئے امیر عمر نے کھڑے ہو کے استقبال کیا, بہت ادب کیا, بڑا احترام کیا. شہزادی کو آپ کے عقد میں دے کے جو لوگوں کو سنا کے جملہ کہا وہ بڑا سننے والا تھا. سارے بیٹوں کو لائن میں کھڑا کر کے کہا بیٹوں دیکھ لو, بھلی نہ پڑنا, یہ ہے وہ جو شہزادہ بھی ہے اور عمر کو ساری کائنات سے پیارا. اب مسئلہ سمجھ میں آیا. جہاں لفظ قل آئے وہاں 5 مضمون ہیں. پہلے مضمون کے پہلے حصے پہ بیٹھے ہیں. جہاں قل آئے وہاں ایمان
کی شان نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے ایمان کی؟ حسین کی عزت کے لیے پیر کبیر شاہ صاحب نے نہیں، شمس الرحمان شاہ صاحب نے نہیں، ظفر صاحب نے نہیں، ملک صاحبان نے نہیں، حسین کی عزت کے لیے قول میرے رب نے بیان فرمایا۔ تو جب رب نے قول بیان کیا تو آج کا لنگر لیتا جا، گلی گلی سناتا جا۔ سنی کا عقیدہ کیا ہے؟ سنی حسین کو صرف لیڈر، رہبر اور رہنما نہیں مانتا، سنی حسین کو اپنے ایمان کی کیا مانتا ہے؟ اپنے ایمان کی شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا؟ تو یوں سمجھو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں ہم ہر چیز کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، حسین کے بغیر ہمارا گزارا۔ اور یہ عقیدہ ہی نہیں، نبی نے فرما دیا ہے کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے پیار نہ کرے، اور میں کسی کا پیار اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ میرے حسین سے پیار کر کے میرے۔ تو ہمارا عقیدہ ہی قرآن کے مطابق ہے، ہمارا نظریہ ہی نبی کے فرمان کے مطابق ہے۔ کبھی وقت ملا پھر بیٹھے اور یہ بزرگوں کا روب ساتھ نہ ہوا تو اس بات کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ جہاں کل آتا ہے وہاں میرا مالک کون کون سے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، اور یہ جو قل اصلکم میں قل آیا ہے اس میں رب نے میرے حسین کی کون کون سی عزت کو کھول کے بیان کیا ہے۔ وعدہ رہا، یار زندہ، صحبت باقی۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے بہت سی گزارشات کی، بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، میرا مالک اپنے محبوب پاک کی عزت کا صدقہ، حضور کی اہل بیت کی عزت کا صدقہ معافیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔